بات کی تھی۔ وہ زاویہ سے شادی کا خواہشمند تھا اور اس کا مطلب فرخندہ کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکاری تھا۔ عصمت بھی ساری رات کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ ایک جانب رفعت بھی اور ان کی بیٹی فرخندہ اور دوسری جانب عصمت بھی کا ایک اکلوتا بیٹا سہیل، یعنی ایک جانب بہن اور دوسری جانب بیٹا، اور دونوں ہی انہیں بہت عزیز تھے۔ خیال تھا کہ رفعت بی کے یہاں سے جانے کے ساتھ ہی وہ سہیل سے فرخندہ کے لیے شادی کے لیے بات کریں گی، مگر لمحے بھر میں منظرنامہ ہی بدل گیا تھا۔ سہیل نے اماں سے فرخندہ کے بجائے زاویہ کے لیے بات کی تھی۔ عصمت بی کو سخت مایوس اور اداس کیا تھا، اور دوسری جانب سہیل اماں کی زاویہ کے لیے آمادگی پا کر بے طرح خوشی سے سرشار ہوا تھا۔ آپ یہ سب جانیں ناول کے آج کی اس قسط میں۔ السلام علیکم۔ معاشرتی اور رومانوی تحریروں اور موضوعات پر مبنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغیچہ عشق، جس میں آپ سب سن رہے ہیں میرا پہلا ناول زرد خزاں کی اوٹ سے جھانک رہی ہے بہار شب رود، اور آج آپ اس ناول کی 56ویں قسط سنیں گے۔ اماں زاویہ کے لیے مان گئی تھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ عصمت بی نے رفعت بی کے بجائے اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی کا مان رکھ لیا تھا۔ سہیل خوشی کے مارے ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ ذرا ذرا دیر میں دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھتا، صبح ہونے کا انتظار، اور پھر زاویہ کو فون کرنا تھا۔ زاویہ اس کی زندگی میں آ جاتی تو وہ اس دنیا کا خوش قسمت ترین انسان خود کو تصور کرتا، اور جس جان کے طلبگار یہ ساری دنیا ہی تھی، وہ جان اس کی زندگی میں، اس کے اس گھر میں اپنی تمام تر چاندنی بکھیرنے کو چلا آ رہا تھا۔ وہ قسمت کی اس خوش نصیبی پر بے طرح حیران اور نہال تھا۔ رات جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ 2 مرتبہ تو عصمت بی نے خود تابندہ کو اسے جگانے کے لیے بھیجا، اور پھر کب سے وہ سیڑھیوں کی جانب سہیل کے اترنے کی منتظر اداس نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ گزشتہ کا گزرا ہوا دن عصمت بی کو بے طرح مایوس کر کے گیا تھا۔ صبح رفعت بی نے ان کے ہاں سے واپسی کی راہ لی تھی، اور پھر شام میں سہیل نے زاویہ کے لیے ان سے بات کی تھی۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی تھیں۔ عصمت بھی جس قدر اداس تھی اسی طرح پریشان بھی تھی۔ دنوں کا، مہینوں کا وقت نہیں، ہفتوں کا وقت نہیں، سالوں کا وقت گزر گیا تھا۔ رفعت بی نے شوہر کی بے وفائی کا دکھ اپنی زندگی میں سمیٹا تھا، تبھی عصمت بی نے بیٹے کے واسطے بہن کے سامنے فرخندہ کے لیے جھولی پھیلا دی تھی، اور خود رفعت بی بھی تو یہی چاہتی تھی۔ ایک عرصہ زبانی کلامی اس رشتے کو طے کیے ہوئے گزر گیا تھا۔ انتظار پہلے سہیل کی پڑھائی ختم ہونے کا اور پھر اچھی نوکری ہونے کا تھا، اور پھر کیا دیر ہوتی کہ عصمت بی رفعت بی کی بیٹی فرخندہ کو اپنی بہو بنا کر گھر لے آتی۔ اپنی دانش میں تو سب کچھ اپنی جگہ صحیح تھا، مگر سہیل نے سچ مچ انہیں حیران کیا تھا۔ اماں، السلام علیکم۔ عصمت بی نے نگاہ اٹھائی۔ وہ تیزی سے ان کے کمرے کی جانب آیا تھا۔ وعلیکم السلام، میرے بچے جیتے رہو، خوش رہو۔ عصمت بی نے دیکھا وہ واقعی بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ تب اداس نظروں کو جھکاتے اماں پلنگ سے اٹھنے لگیں۔ اماں جلدی سے ناشتہ دے دیں، آج دفتر جلدی جانا تھا اور میری آنکھ دیر سے کھلی۔ اور کوئی وقت ہوتا تو وہ بغیر ناشتے کے گھر سے دفتر کے لیے نکل جاتا، مگر جانتا تھا اماں اس کے بغیر ناشتہ نہیں کرتی تھیں، اور اگر وہ بغیر ناشتے کے گھر سے نکل گیا، دفتر چلا گیا، تو اماں سارا دن بھوکی رہیں گی اور رات اس کے آنے کے بعد ہی کھانا کھائیں گی۔ بس یہی سوچتے سیڑھیاں اترتا، تیزی سے صحن کو عبور کرتا اماں کے کمرے تک آیا تھا۔ وہ اجلت میں دکھائی دے رہا تھا، مگر بے طرح خوش بھی دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹا، میں نے تمہیں اٹھانے کو 2 مرتبہ تابندہ کو بھیجا تھا۔ تابندہ تمہیں جگا کر نیچے آ گئی تھی، بس پھر مجھے ہی خیال نہیں رہا کہ ایک اور مرتبہ اسے جگانے کو بھجوا دوں۔ جمعہ تابندہ مجھے جگا کر گئی تھی، مگر میں پھر سو گیا۔ اس نے جگہ بنائی، اماں کے پلنگ کی جانب آیا، اور بیٹا میں سمجھی تم دفتر کے لیے تیار ہو رہے ہوگے۔ اماں اپنے کمرے سے نکلتی باورچی خانے کی جانب بڑھیں۔ ناشتہ تو تیار ہوا رکھا تھا، اور وہ خود سہیل کے آنے کی منتظر تھیں۔ سہیل نے دیکھا اماں باورچی خانے سے اس کے لیے ناشتے کی ٹرے اٹھائے کمرے کی جانب آ رہی ہیں۔ تب اس نے اٹھ کر اماں کے ہاتھوں سے ناشتے کی ٹرے لی۔ اماں، آج تو ویسے ہی آفس کی دیر ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے ٹرے لے کر دسترخوان کی جانب بڑھا۔ بھلے ہی جتنی دیر ہو رہی ہے، مگر ناشتہ کر کے ہی دفتر جانا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ اماں آ کر اس کے ساتھ ہی دسترخوان پر بیٹھی۔ بتیرے کام دفتر میں تم اکیلے ہاتھوں سے کرتے ہوگے، اب اگر ناشتہ کر کے نہیں جاؤ گے تو اتنے بتیرے کام کیسے کرو گے؟
अम्मा हमेशा ही उसके लिए ऐसे ही फिक्रमंद रहती थी। अम्मा आप मेरी बहुत फिक्र करती हैं। उसने माँ की बात सुनी तो मुस्कुराया, नाश्ते की ट्रे को आगे बढ़ाया। क्यों ना करूँ, तुम एक ही तो मेरे बेटे हो, अपने अब्बा जान की औलादे नरीना। और कौन से मेरे बेटे हैं जिनके मैं लाड नखरे उठाऊंगी। अम्मा ने उसकी बलाई ली थी। चल बच्चे अब नाश्ता शुरू कर। ताबिंदा चाय लिया। अम्मा ने उसे आवाज़ दी, अम्मा मैं चाय निकाल कर ला रही हूँ। सुहेल ने देखा अम्मा उसके लिए नाश्ता निकाल रही हैं। सुहेल तुम मुझे उस लड़की के घर कब लेकर जाओगे? असमत बी का दिल तो नहीं था, मगर वो सुहेल से इस बारे में यूँ बात कर रही थी कि कहीं वो ख्याल ना करे, और वो अपने बेटे को ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहती थी कि उसका दिल अपनी माँ की तरफ से ख़राब हो और उसे ये ना लगे कि अम्मा उसकी इस खुशी में खुश नहीं है। अम्मा जिस कदर अपनी ममता अपने बेटे पर निछावर किए रहती, वो भी अपनी माँ का ऐसे ही दम भरे जाता। अम्मा की अतात गुजारी, फरमा बरदारी और ताबेदारी में सर को झुकाए रहता। अम्मा की कहीं किसी बात को दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और अम्मा की खुशी और ताबेदारी की खातिर वो कुछ भी करने को तैयार रहता। ऐसे में अम्मा भला कैसे गवारा करती कि उनके लाडले बेटे का दिल उनसे ज़रा भी बुरा हो। हरगिज़ नहीं। असमत भी अपनी इस बेटे की बदगुमानी को अपनी ममता के दामन में समेटना गवारा नहीं कर सकती थी, और उन्हें क्या करना है वो अच्छी तरह सोच चुकी थी। सारी रात इसी परेशानी में बेपनाह उदास दिल के साथ करवटें बदलते बदलते गुजरी थी, और अब सुबह नाश्ते पर वो बहुत ख्याल से उससे पूछ रही थी जाविया के घर कब जाना है। हालांकि उनका ज़रा दिल नहीं था कि वो फरखुंदा के बजाय किसी और लड़की का उससे यूँ जिक्र भी करें। अम्मा हम कल चलते हैं, आज दफ्तर में काम बहुत ज़्यादा है, वरना अम्मा हम आज ही उसके यहाँ चलते। अम्मा ने देखा सर झुकाए वो उसी तरह नाश्ता कर रहा था, यानी वो टलने वाला नहीं था। कल अम्मा से उसने जाविया के लिए बात की थी, तो इसका मतलब वो यूं ही सरसरी सी नहीं थी। अम्मा देख रही थी माँ से बात के तनाजुर में वो उससे आगे भी बहुत कुछ सोच चुका है। उसके जवाब से असमत बी को खुशी नहीं हुई थी, मगर खामोश हो गई, सर को झुका गई। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। ताबिंदा ट्रे में चाय के कप लिए कमरे में आई, तब असमत भी ख्याल से चुप हो गई। सुहेल ने उजलत में चाय का कप उठाकर मुंह से लगाया। रक्षंदा और ताबिंदा तुम दोनों भी आ जाओ, नाश्ता सारा ठंडा हो रहा है। आज दफ्तर जाने के वक्त से आधा घंटा ऊपर हो गया था। असमत बी ने देखा सुहेल उजलत में जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म कर रहा था। अम्मा आप नाराज़ तो नहीं? वो आहिस्तगी से अम्मा की जानिब देखते पूछ रहा था। नहीं। हाँ लेकिन बात तुम्हारी खुशी की है, इसलिए मुझे मानना ही पड़ा। और कोई बात होती तो कभी रिफत भी और फरखुंदा से दस्तबरदार नहीं होती। अम्मा ने उसे एहसास दिलाना चाहा। उसने माँ की बात का जवाब नहीं दिया था। चाय का गर्म कप जल्दी जल्दी पी कर खाली करके रखा। अम्मा मुझे इजाज़त दें, कहते साथ ही तेज़ी से दस्तरखान से उठकर कमरे की जानिब से होता निकलता सहन की जानिब आया। अपनी मोटरसाइकिल की चाबी उतारी और घर के दरवाजे को खोलकर मोटरसाइकिल को निकालने लगा था। अम्मा उसके पीछे पीछे दस्तरखान से उठकर कमरे से बाहर सहन की जानिब आई थी। अच्छा अम्मा मुझे इजाज़त दें। सुहेल ने अम्मा के आगे सर को झुकाया था। खुश रहो बेटा, अल्लाह की पनाह में जाओ, अल्लाह की पनाह में घर वापस आओ। अम्मा ने उसे दुआ दी। अपने बेटे को खुदाफिज कहने दरवाजे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बढ़ती जा रही थी। वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गया तो उसे हाथ हिलाकर खुदाफिज कह रही थी, और जब तक वो उन्हें दिखाई दिया असमत भी उसी तरह दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। नज़रों से ओझल हो गया तब उन्होंने ख्याल से घर के खुले हुए दरवाजे को बंद किया, कुंडी लगाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता कमरे की जानिब बढ़ने लगी। नाश्ता दस्तरखान पर उसी तरह लगा हुआ था। हज़ारों सोचों में गुम, जहन को उलझाए चाय के कप को उठाया और फिर मुँह से लगाया था। सुहेल की खुशी के लिए उन्हें इस बात को मानना तो पड़ गया था, मगर वो खुश नहीं थी, और रिफत भी और फरखुंदा के बजाय सुहेल की ज़िंदगी और इस घर में कोई और लड़की उन्हें कबूल नहीं हो सकती थी। वो सोच चुकी थी उन्हें क्या करना है। चाय के घोंट लेते वो उसी तरह अपनी सोचों में गुम और खामोश दिखाई दी। अम्मा मान गई थी और अब जाविया के घर जाना था, और ये खुशी की खबर सबसे पहले जाविया को सुनानी थी। घर से दफ्तर तक का सारा रास्ता वो बेइंतहा जाविया को सोचे गया था।
زبیر نے اسے امید دلائی تھی اس کے لیے اچھی سی نوکری کا بندوبست وہ سب سے پہلے کرے گا، اور کچھ نہیں مگر پردیس میں ملنے والی نوکری کی اس آس کے سہارے ہی صحیح وہ زاویہ کے والدین سے اس کا ہاتھ مانگ سکتا تھا۔ پردیس میں ہونے والی نوکری کی ایک مدھم سی امید سہیل کی دلی تمنا کی حقیقتاً تعبیر پانے کے لیے بظاہر حسرت ہی معلوم ہو رہی تھی، مگر اسے ہمت تو کرنی تھی۔ ارادہ تھا کہ وہ دفتر جاتے ہی سب سے پہلے زاویہ کو فون کرے گا، لیکن ایک اندازے کے تحت سوچ کر وہ رک گیا۔ زاویہ جس فیملی بیک گراؤنڈ سے تھی وہاں جلدی صبح جاگنے کی توقع وہ نہیں کر سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر زاویہ کا لائف اسٹائل اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ صبح کے ان سویرے پہر وہ گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی، اور وہ بھی ان حالات میں کہ زاویہ کا کالج بند تھا۔ امتحانات سے فراغت کے بعد وہ اپنے گھر میں آرام سے رہ رہی تھی۔ اس کی شاہانہ زندگی اور روزمرہ معمولات کا سوچ کر سویرے سویرے اس کو فون کرنے کے ارادے کو ترک کر کے سہیل اپنے دفتر کے کاموں میں ہی سر دے گیا تھا۔ دفتر کے ان سارے کاموں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دیوار پر لگی گھڑی نے دوپہر کے 12 بجے کا وقت بتایا۔ تب سہیل نے اپنی جیب سے والیٹ کو نکالا اور پھر زاویہ کے گھر کے نمبر کو دیکھ کر ٹیلی فون پر وہ نمبر ملانے لگا تھا۔ دوسری جانب ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی، اور تبھی اجلت میں کسی نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، سہیل نے سلام کیا۔ او جی، وعلیکم السلام۔ دوسری جانب سے اس کے سلام کا جواب اسی طرح اسے ملا۔ آپ کون بات کر رہی ہیں؟ سہیل نے جاننا چاہا۔ او جی، میں بلقیس بانو۔ او جی، میں ملازمہ ہوں جی۔ بلقیس نے اپنا تعارف اسی طرح کروایا تھا۔ آپ کون ہیں جی؟ وہ پوچھ رہی تھی، تب ذرا سا رکا تھا۔ بلقیس صاحبہ، آپ میری زاویہ بی بی جی سے بات کروا دیں گی؟ میں ان کے کالج سے بات کر رہا ہوں، سہیل نے بات بنائی۔ او جی صاحب جی، چھوٹی بی بی جی تو سوئی ہوئی ہیں۔ اچھا، آپ ہولڈ کر لیں، میں جی ان کے بیڈ روم میں جاتی ہوں۔ اچھا جی صاحب جی، اپنی بات کہتے اور پھر بغیر سہیل کا جواب لیے سہیل کو انتظار کرانے کی خاطر بلقیس نے ٹیلی فون کا ریسیور دہان سے ایک جانب رکھا اور پھر خود زاویہ کو بلانے اس کے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ وہ انتظار کر رہا تھا۔ او جی چھوٹی بی بی جی، جاگ جائیں چھوٹی بی بی جی، زاویہ بی بی جی۔ بلقیس زاویہ کو جگانے اس کے بیڈ روم تک آئی تھی تو اسے مسلسل پکارے جا رہی تھی، زاویہ بی بی جی، جاگ جائیں جی۔ وہ اسی طرح اسے آواز بھی دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بلقیس، سونے دو نا۔ زاویہ نے چادر کو واپس اپنے پورے اوپر تک لے لیا تھا۔ سونے دو، زاویہ اسی طرح خفگی سے کہتے کروٹ بھی لے گئی تھی۔ او جی چھوٹی بی بی جی، زاویہ بی بی جی، میری بات تو سن لینا جی۔ بلقیس اسے پھر ہلانے لگی، اور ان دونوں کی آوازوں کے ساتھ ہی ساتھ سوئی ہوئی شازمین بھی جاگ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے بلقیس؟ شازمین بلقیس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ او جی شازمین بی بی جی، میں نا جی زاویہ بی بی جی کو جگانے آئی ہوں۔ بلقیس شازمین کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ بلقیس تمہیں پتا تو ہے زاویہ بی بی جی اتنی سویرے نہیں اٹھتی ہیں، تم اتنی صبح کیوں جگانے آ گئی ہو اسے؟ شازمین آنکھیں کھول کر متوجہ سی بلقیس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ او جی شازمین بی بی جی، میں نا جی خود نہیں آئی ہوں جی، یہ جو زاویہ بی بی جی ہیں نا ان کا فون آیا ہے، اس لیے ہی میں ان کو جگانے آئی ہوں۔ زاویہ کے کانوں میں بلقیس کی آواز آئی۔ بلقیس کس کا فون آیا ہے؟ زاویہ نے تیزی سے آنکھیں کھولیں۔ اتنی صبح کس کا فون آیا ہے میرے لیے؟ آنکھوں کو مسلتی وہ بلقیس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ او جی زاویہ بی بی جی، فون نا آپ کے کالج سے آیا ہے جی، اور کوئی صاحب ہیں جی، بتا رہے ہیں آپ کے کالج سے فون پر بات کر رہے ہیں اور جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ بلقیس ویسے ہی بولی تھی، کالج سے کس کا فون آ گیا؟ زاویہ بڑبڑائی۔ او جی زاویہ بی بی جی، آپ رہنے دیں، میں منع کر دیتی ہوں کہ آپ سوئی ہوئی ہیں، یہ جو کالج والے صاحب ہیں نا تھوڑی دیر تک دوبارہ فون کر لیں گے۔ بلقیس خیال سے پلٹی اور تبھی زاویہ کے دماغ کی گھنٹی بجی تھی۔ ذرا کی ذرا میں ذہن نے کام کیا تھا، اور تب تیزی سے اٹھ کر بیٹھی، اور زاویہ کو اس طرح تیزی سے اٹھتے دیکھ کر شازمین بھی اپنے تکیے سے سر کو اٹھا کر بستر پر بیٹھی۔ بس چند لمحے ہی لگے تھے اور پھر اس کے ذہن میں اس کا ہی خیال آیا تھا۔ رکو بلقیس،
بیڈ سے تقریباً چھلانگ مارتے اور بے طرح تیزی سے دوڑتی زاویہ اپنے بیڈ روم سے نکلی، سیڑھیوں کو اسی طرح پھیلانگتی نیچے لاؤنج کی جانب آئی تھی۔ جتنی تیزی سے اس نے اپنے بیڈ روم سے لاؤنج تک کا یہ فاصلہ طے کیا تھا، اسی تیزی سے ٹیلی فون کا ریسیور بھی اٹھایا تھا۔ ہیلو زاویہ اسپیکنگ۔ زاویہ نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاتے اسی طرح عجلت میں کہا، زاویہ میں سہیل بات کر رہا ہوں، آپ کیسی ہیں زاویہ؟ اس کے منہ سے اپنا نام سنا تو خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ زاویہ میں بہت خوش ہوں، وہ بے طرح مسکرایا۔ خوش؟ زاویہ آہستگی سے بولی۔ خوش کیوں؟ وہ پوچھنے لگی۔ زاویہ خوشی کی بات ہے نا، اس لیے خوش ہوں، بلکہ بہت خوش ہوں۔ آپ دیر سے سو کر اٹھتی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی۔ صبح کتنے بجے اٹھتی ہیں آپ؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ جب نیند پوری ہو جاتی ہے میں جاگ جاتی ہوں، وہ عام سے لہجے میں بولی تھی۔ اٹلا کر۔ زاویہ میرے گھر میں آپ کو صبح سویرے جاگنا پڑے گا، آپ جاگ جائیں گی سویرے سویرے؟ وہ خوشی سے سرشار معنی خیز لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ سہیل کے کہنے سے خجالت سی اسے محسوس ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہیں زاویہ؟ اور جب آپ میرے گھر آ جائیں گی اور میں آپ کو صبح سویرے نیند سے جگاؤں گا تو آپ جاگ جائیں گی؟ اور ویسے زاویہ آپ کو میرے گھر آ کر سویرے سویرے جاگنا تو پڑے گا۔ اسی طرح اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے تھا اور دوسری جانب خاموش اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ بولے نا زاویہ، آپ جاگ جائیں گی؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ جی۔ وہ اب اسے کیا کہتی، جی کہہ کر ہی چپ ہو گئی تھی۔ زاویہ آپ میرے گھر آ جائیں گی تو اتنی صبح جاگ جائیں گی جتنی صبح میں جاگتا ہوں اور میری اماں جاگتی ہیں؟ وہ پھر اپنی بات کی وضاحت کے ساتھ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی میں جاگ جاؤں گی۔ زاویہ کے منہ سے نکلا۔ زاویہ آپ جانتی ہیں میں خوش کیوں ہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، زاویہ عام سے لہجے میں بولی۔ زاویہ میں خوش ہوں اور آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں کیوں خوش ہوں، آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کیوں خوش ہیں۔ اور آپ نے اتنے دن کے بعد فون کیا ہے، میں تو سمجھی تھی آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زاویہ کے لبوں پر آیا۔ زاویہ آپ کو میرے فون کا انتظار تھا؟ سوال کے جواب کے بدلے وہ سوال کر رہا تھا۔ تب زاویہ چھینپ ہی گئی تھی۔ بتائیں نا زاویہ، آپ کو میرے فون کا انتظار تھا؟ وہ پھر پوچھنے لگا تھا۔ جی، آہستگی سے بولی۔ تب وہ بے طرح مسکرایا تھا۔ اور زاویہ میں تو سمجھ رہا تھا آپ مجھے بھول چکی ہوں گی۔ وہ اسی طرح بولا۔ نہیں، میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں، اور آپ کے فون کا انتظار میں روزانہ کرتی تھی۔ وہ عام سے لہجے میں سچائی کا اعتراف کر گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی سہیل کی مسکراہٹ بھی گہرے ہونے لگے۔ اچھا میں فون بند کر رہی ہوں۔ فطری شرم و حیا کا احساس اسے بے طرح ہونے لگا تھا۔ کیوں؟ وہ وجہ پوچھنے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ کرنے جا رہی ہوں۔ وہ بات کو ٹالنے لگی۔ زاویہ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے، اماں اور میں کل آپ کے گھر آ رہے ہیں، اور میری اماں آپ کے پیرنٹ سے آپ کے اور میرے رشتے کے لیے بات کرنے آ رہی ہیں۔ سہیل اپنے کہے جملے کے ایک ایک لفظ کو رک رک کر بول رہا تھا۔ زاویہ آپ بتائیں، اماں اور میں آپ کے گھر آ جائیں، آپ کا ہاتھ مانگیں؟ جی، زاویہ اتنا ہی کہہ سکی۔ زاویہ کل آپ میرا انتظار کریں گی؟ وہ اسے ستا رہا تھا۔ اسے زاویہ سے بات کرنا اور اسے ستانا اچھا لگ رہا تھا۔ بتائیں نا زاویہ، میں اماں کو لے کر کل آپ کے یہاں آ جاؤں؟ وہ پھر اسی طرح پوچھ رہا تھا۔ جی۔ زاویہ آپ جی جی کے علاوہ بھی کچھ بولتی ہیں؟ سہیل نے اسے پھر ستایا۔ اور ویسے یہ اچھی عادت ہوتی ہے، شادی کے بعد دوسرے میاں بیوی کی طرح ہم لڑائی جھگڑی نہیں کریں گے، اور میں آپ کو جو بھی بولوں گا آپ جی جی کرتی رہیں گی۔ وہ مسکرایا۔ ہماری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا زاویہ، ہے نا؟ میری ہونے والی بیوی سوائے جی جی کے کچھ بولتی ہی نہیں ہے۔ سہیل اسے ستا رہا تھا اور تب زاویہ حیا سے جھکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں فون بند کر رہی ہوں۔ شرم اور جھجکتی حیا کی سرخی مائل شرماہٹ نے زاویہ کے چہرے کو اور بھی گلابی کیا تھا۔ بالکل نہیں زاویہ، جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں نے ابھی تک آپ سے نہیں کہی ہے۔ زاویہ میری اماں کل آپ کے گھر آ رہی ہیں تو آپ سر پر دوپٹہ لے کر میری اماں کے سامنے آئیے گا۔ سہیل کے کہنے میں گزارش تھی اور جیسے وہ اسے باور کروانا چاہ رہا تھا۔ اور زاویہ آپ میرے لیے اتنا کر لیجیے گا کہ اپنی ہاتھوں کی کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں پہن لیجیے گا۔ وہ اب باقاعدہ حق جتانے جیسے لہجے میں اسے کہی جا رہا تھا۔ زاویہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ آپ کو میری یہ قسط کیسے لگی؟ اپنی رائے، اپنی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے
ویڈیو کو شیئر کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ضرور کیجیے گا۔ جذبے خاص ہوتے ہیں، انمول ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگوں میں سے کسی ایک ہی کے لیے ہمارے دل کے گوشوں میں پناہ ہوتے ہیں۔ بہت خلوص اور پیار سے اپنے ان جذبوں کو اسی ایک خاص شخص پر اس کے نام کے ساتھ اس کی زندگی تک پیش کر دیجیے، جس کے لیے یہ آپ کے دل میں پنپ رہے ہیں۔